اس ذات نے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات جس نے ہمیں رزق دیا اور جس نے ہماری روزی کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اس عظیم ذات اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کریم کی دہلیز پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محمد سے پیار کرو، رب خود تمہارے ساتھ پیار فرمائے گا۔ اب ہر بندہ مومن جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کو ہی اللہ کریم کو ہی معبود برحق تسلیم کرتا ہے، اب وہ اس سے پیار کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ مجھ سے محبت فرمائے۔ میاں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی محبت اور قرب نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کی محبت سے ہی دنیا اور آخرت کے سارے کام بننے ہیں، عزتیں ملنی ہیں تو اللہ کی محبت سے ملنی ہیں۔ اللہ نے ہی محبت جب کرنی ہے تو پھر ہی بگڑے کام سارے سنور جانے ہیں، بگڑے سارے کام تبھی بن جانے ہیں۔ تو اب ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، میرا اللہ مجھ سے پیار کرے۔ تو لوگوں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ خدا سے، مجھ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد کی دہلیز پہ آؤ، میرے مصطفیٰ سے پیار کرو، میں خود تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کیسے معاف ہوں گی؟ جب ہم امتی اپنے نبی سے پیار کریں گے، جب امتی اپنے محبوب آقا سے پیار کرے گا، حضور کی تابعداری اور غلامی اختیار کرے گا، تو اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور خود اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ لوگوں، محبت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں، جس کے اندر یہ تین عادتیں ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ صاحبو، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تین خصلتیں، تین اوصاف کیا ہیں؟ سنیے، اگر آپ کے اندر اور میرے اندر یہ خصلتیں ہیں، یہ اچھی عادتیں اگر ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے، اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے، اور ایمان بھی ہمارے من میں اترا ہوا ہے، ایمان کی مٹھاس بھی ہمیں نصیب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو احباب پیچھے بیٹھے آگے تشریف لائیں۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تین عادتیں، تین خصلتیں جس میں ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ کے اور میرے کریم آقا، لجپال مدنی مکی آقا، تاجدار کائنات، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہو۔ لوگوں، کائنات کی ہر چیز بعد میں ہو، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت جسے نصیب ہے، حضور فرمایا اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا داروں سے بھی اگر وہ محبت کرتا ہے، اگر کسی سے بھی وہ محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس نے بھی ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیا، اسے بھی ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی۔ جس نے کسی سے بھی پیار کیا تو اللہ کی
رضا کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے لالچ کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں پیار کروں گا تو یہ کھڑے ہو کے میرے استقبال کریں گے، اس لیے محبت نہیں کی کہ وہ پیسے والا ہے مجھے نذرانے دے گا، اس لیے محبت نہیں کی کہ تھانے کچہری کے کام نکلوائے گا، کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس نبی کا امتی ہے جس کا میں امتی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نے مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرمایا کہ جسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہے، اس تیسری خصلت یہ ہے کہ حضور فرمایا کہ جو کفر سے ایمان میں آیا، جو مسلمان ہوا، اب کفر کی طرف لوٹنا اتنا اسے ناپسند ہے، اتنا اسے کفر کی طرف جانے سے نفرت ہے، جتنا بندہ جو ہے آگ میں کودنے سے نفرت کرتا ہے، آگ میں جلنے سے جتنا بندہ ڈرتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ بندہ اس بات سے ڈرے کہ ایمان والا ہے اور اب کفر کی طرف جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا بھی ایمان پکا ہے اور اس ایمان کی پختگی کی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوئی ہے۔ اب لوگوں ترازو لیجئے، من میں جھانک کے دیکھیے اور وزن کیجئے، ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے کتنی ہے۔ ایک طرف میرے ماں باپ ہوں، دوسری طرف میرے کریم آقا کی ذات ہو، ایک طرف ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری طرف محبوب نبی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری محبت کائنات میں سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ محمد عربی سے ہے۔ لوگوں مصطفیٰ کریم سے اور اللہ سے محبت کرے، دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت اسے نہ ہو تو یہ ایمان کی حلاوت کا حصول ہے۔ اور پھر کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج آپ اور میں سبھی یہ دیکھیں کہ میری محبتیں کس سے ہیں۔ علماء سے کیا میری محبت ہے؟ کیونکہ ظاہراً وہ بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے۔ وہ مسجد کا امام جس کی 5 سے 7 ہزار تنخواہ ہے، کیا میری اس کے ساتھ اور آپ کی اس کے ساتھ محبت ہے؟ یہاں دیکھا جائے گا کہ پیسے والے اور گاڑی والے سے میری محبت ہے یا اس سے محبت ہے جو اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والا ہے۔ لوگوں محبت کا زاویہ، محبت کا قبلہ وہ ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، ہماری محبتیں وہاں ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، تو حقیقت میں ہمارے من میں ایمان اترا ہے، حقیقت میں ہمیں کلمے کی مٹھاس نصیب ہوئی ہے۔ لوگوں اگر کسی چیز میں بھی کمی ہے، اگر اللہ رسول سے بڑھ کے کوئی چیز ہمیں زیادہ عزیز اور پیاری اگر ہے تو خدارا اس سے پیار کم کرو، اللہ اور اس کے رسول سے پیار زیادہ کرو۔ اللہ کے نام پہ آپ سے کوئی مانگتا ہے مال، آپ اگر مال کو پیارا سمجھ کے اللہ کی راہ پہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ سے پیار نہیں ہے، تمہیں مال سے پیار ہے۔ ایک طرف دین کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، جہاد ہو رہا ہے اور تمہارے سے تمہارا جوان سالہ بیٹا مانگا جاتا ہے، آپ کہتے ہو میرا بیٹا نہیں، اپنے ہی دو، میرا بیٹا تو دین کے لیے نہیں لگ سکتا، میرے تو بیٹے نے ابھی یونیورسٹی جانا ہے، میرے بیٹے نے تو ابھی نوکری کرنی ہے۔ میاں اگر دین کو تیرے بیٹے کی ضرورت ہے اور تو نے اپنا بیٹا بچا کے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تجھے بیٹا زیادہ عزیز ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں عزیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی پیارا ہے وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہاں حدیث پاک آپ کی گوش گزار کروں، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں لوگوں توجہ سے سننا، کان کی کھڑکیاں کھول کے دل کو کاسا بنا کے بیٹھو۔ کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ
کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ کائنات میں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے پیار نہیں کر لیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، کیا ہمیں اللہ کے محبوب کی محبت زیادہ ہے یا ماں باپ اور اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ ایک طرف گود میں تیرا چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہے، دوسری طرف آذان کی آواز آئی، اللہ کی طرف سے تجھے بلاوا آ گیا، اب تو بیٹے کی محبت میں اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، تجھے اولاد سے محبت ہے۔ صاحبو، آئیے، اگر کسی میں کوئی ایسی کمی ہے کہ وہ اللہ رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتا ہے تو چھوڑ دیجئے اس محبت کو، وہ ناقص ہے، وہ کامل ایمان نہیں ہونے دے گی۔ صاحبو، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتنی ضروری ہے، میں گزشتہ 2 جمعوں سے اسی موضوع پہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت ہی اتنی ہے کہ مصطفیٰ سے اگر محبت نہیں ہے تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کلمہ تجھے کسی کام کا نہیں ہے جس میں محبت رسول نہیں ہے۔ لوگوں، اس نماز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں عشق رسول نہ ہو۔ لوگوں، ان روزوں نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دینا جو محبت رسول سے خالی ہیں۔ اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، سب چیزوں سے بڑھ کے پیار کس سے کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہو، جس کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ لوگوں، محبت رسول کیا ہے؟ حضور سے پیار کیا ہے؟ حضور کی محبت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جسے پیار ہے حضور سے، وہ ہمیشہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے کی سوچ میں ہوگا، ہمیشہ اس کی سوچ ہوگی کہ میرے حضور کی آنکھیں سدا ٹھنڈی رہیں۔ کیسے؟ وہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ دے گا کہ میرے حضور بھی خوش ہوں گے، میرا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ لوگوں، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ آئیے رسول امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا انداز ایسا اپنائیے کہ حضور خود فرمائیں فرشتوں چھوڑ دو اسے، یہی میرا غلام آیا ہے۔ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آ کے عرض کرتے ہیں متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ساتھ وہ لمحے، وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی؟ وہ وقت کب آئے گا جب قیامت برپا ہوگی؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما عددت لہا، فرمایا تو نے کیا شمار کیا، یعنی کیا کچھ تو نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کا جو تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جوان بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ آج یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے، ذرا سوچئے جب قیامت آئے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح یہ اڑتے ہوں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، ہر کسی کو فنا ہے، بقا ہوگی تو اللہ کی ذات کو ہوگی۔ لوگوں، اس وقت پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو جب صحابی رسول نے یہ پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا جوان تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ جوان عرض کرنے لگا حضور میرے پاس نہ تو زیادہ زکوٰۃ و خیرات و صدقات ہیں، نہ ہی میں نے کوئی زیادہ مال دین کے لیے خرچ کیا ہے، نہ ہی کوئی میری ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کے بل بوتے پہ میں یہ کہوں کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ حضور کیا ہے میرے پاس؟ فرمایا میرے پاس تو صرف کیا ہے، الا انی احب اللہ و رسولہ،
فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے۔ میرے پاس صدقات و خیرات کی اتنی مار نہیں ہے، میرے پاس اتنا کوئی مال و دولت کا خرچ نہیں ہے جو دین کی راہ پہ کیا ہو، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ تو جب حضور نے یہ سنا، سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں پیار کیا کرتا ہے۔ لوگوں حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے۔ غلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے یا اللہ جل جلالہ کی محبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ اگر بندہ مومن تجھے محبت اللہ کے محبوب سے ہے تو تیرا حشر اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجھے اللہ سے محبت ہے تو وہاں تجھے اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آؤ رسول امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیجئے، حضور سے پیار کیجئے۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات عرض کروں، یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے قائم کی۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ تمہیں جس سے محبت ہوگی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے، تو ہم اتنے خوش ہوئے، اس سے پہلے اتنی خوشی ہمیں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں، سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں میں ایک بات آپ کو کلیہ دوں، محبت تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو کسی کے جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کسی کے کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کسی کے نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تین وجہ ہیں محبت کی۔ کسی کو حسن پہ محبت ہوتی ہے، کوئی حسن پہ فریفتہ ہو کے محبت کرتا ہے، کوئی کمالات دیکھتا ہے کہ اس میں تو اتنا کمال ہے۔ آج سائنس کی طرف بھاگ دوڑ ہے، ہر بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھ کے میٹنگ پہلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بچے کو سائنسدان بنانا ہے، ہم نے انجینئر بنانا ہے، ہم نے جناب اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ کیوں جی؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس کے علوم ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ لوگوں، کمال کو دیکھ کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ محبت کی کیا ہے؟ حسن، جمال، خوبصورتی۔ دوسری وجہ کمال، تیسری وجہ ہے نوال۔ اگر کوئی کسی میں سخاوت دیکھتا ہے کہ یار فلاں شخص بڑا سخی ہے، اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ لوگوں، اگر حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم سے زیادہ کسی کو بھی اللہ نے حسن عطا نہیں کیا ہے۔ اگر محبت کمال کے بل بوتے پہ کرنی ہے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم، قرآن بھی شاہد ہے، کثیروں احادیث بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے محبوب سے زیادہ اللہ نے کمال کسی کو بھی نہیں عطا کیا ہے۔ اگر نوال کی وجہ سے، اگر سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو میرے حضور سے بڑھ کے کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ آؤ، مثالیں بہت ہیں، قرآن کی آیتیں اس چیز کی شاہد ہیں، حضور کے فرامین شاہد ہیں، صحابہ کے اقوال اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، کمال کیسا تھا، جمال کیسا تھا اور نوال کیسا تھا۔ ایک ایک مثال اختصار کے ساتھ، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں۔ آئیے، اگر محبت جمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو میرے حضور کا جمال سنیے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, दारमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक रात चाँद जोबन पे था, चाँद की चमक यूँ लश्कारे मार रही थी, 14वीं का चाँद चमक रहा था, खूब रोशन था। मैं गली में आ रहा था तो मेरे हुजूर कमली वाले सरकार दो आलम सुर्ख हुला ज़ेब तन किए सरकार तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने हुजूर को सुर्ख हुल्ले में देखा तो सरकार का चेहरा यूँ चमक रहा था, तो मेरे ख़याल में आया, मेरे जहन में ये बात आई कि आज चाँद भी चमक रहा है, मुस्तफ़ा का चेहरा भी चमक रहा है। ये फ़ैसला तो करूँ आज कि चाँद का हुस्न ज़्यादा है या मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न ज़्यादा है। जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा है, सरकार के हुस्न को जिन्होंने देखा है, उन्होंने उसे बयान किया है। पीर मेर अली शाह साहब ने जब देखा तो क्या फरमाया, मुख चंद बदर शाशानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हिन मद भरियाँ। साहिबो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं एक निगाह 14वीं के चाँद की तरफ उठाता, दूसरी निगाह चेहरे वद्दुहा की तरफ उठाता। मैं 14वीं के चाँद को भी देखता, चेहरे वद्दुहा के हुस्न को भी देखता। बार बार मैंने देखा, हर बार यही नतीजा निकला कि चाँद पे तो दाग हैं, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा साफ़ है। नहीं ऐसे तो नहीं, ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए ना सुबहान अल्लाह। हज़रत जाबिर क्या फरमाते हैं कि 14वीं का चाँद चमक रहा है, उसका हुस्न तो मांद है, उसके हुस्न में तो कमी है। मेरे हुजूर के चेहरे में जो हुस्न है, चेहरे वद्दुहा के जो लश्कारे हैं, जो हुस्न और जमाल है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। चाँद के चेहरे पे दाग हैं, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ़ है। लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अगर हासिल करना चाहते हो तो हुजूर की सीरत को और हुजूर की सूरत को पढ़ो, उलमा से सुनो, खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। और ऐसे लोगों से सोहबत इख्तियार करो जो हुजूर से प्यार करने वाले हैं। लोगों, अगर आप लोहार की दुकान पे जाओगे तो वहाँ लोहार टांके लगा रहा होता है, वेल्डिंग कर रहा होता है, चिंगारियाँ उड़ेंगी तो तेरे कपड़ों को जलाएंगी। जब तू वापस आएगा तो निशान बाकी होंगे कि ये किसी लोहार के पास गया था, कहीं आग की चिंगारियों के पास गया था, और कहीं तू अतार की दुकान पे जाए, खुशबू वाली दुकान पे जाए, अगर खुशबू ना भी लगाए तो वहाँ के माहौल का असर, वो खुशबू जो दुकान के अंदर है उसका असर तेरे कपड़ों में भी आएगा। जब तू वापस आएगा किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं खुशबू वाली दुकान से आ रहा हूँ, लोग खुद समझ जाएंगे जिसके कपड़ों से खुशबू आ रही है ये किसी अतार से मिल के आया है। लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बताना ना पड़े कि मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ, मैं मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला हूँ, तो फिर आओ सोहबत ऐसे लोगों की अपनाओ जिन्हें हकीकत में मुस्तफ़ा से प्यार है। सोहबत ऐसे लोगों की अपनाओ जिनका ज़ाहिर भी शरीयत के मुताबिक है, जिनका बातिन भी शरीयत के मुताबिक है। आओ ऐसे लोगों के पास बैठो जिन लोगों ने हुजूर से मोहब्बत इख्तियार कर रखी है। फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल है या नहीं है। वो मोहब्बत रसूल जो तेरे सीने में है उसका इजहार तेरे चेहरे से भी होगा, तेरी गुफ्तार से भी होगा, तेरी रफ्तार से भी होगा और तेरे किरदार से भी होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों, अगर मोहब्बत जमाल की वजह से होती है तो मेरे हुजूर से ज़्यादा हुस्न अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिया। अजी तू मेरा महबूब नहीं डिठा जैनू वेख के चन शर्मावे। अजी तू मेरा महबूब नहीं डिठा जैनू वेख के चन शर्मावे। अधी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तू निकाब हटावे। अधी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तू निकाब हटावे। बिजली डरदियाँ चमक न मारे किदे बेअदबी ना हो जावे। तौबा तौबा हुसन सजंदा, तौबा तौबा हुसन सजंदा जिंदी झाल न झली जावे।
شاعر نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ حضور کا حسن تو نے دیکھا نہیں ہے، حضور کا حسن تو اتنا ہے اگر چہرہ والضحیٰ سے سرکار پردہ اتاریں تو چاند بھی شرما جائے، اگر رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں حضور اپنی زلف مبارک سے چہرہ نکالیں تو رات کو یوں روشنی ہو کہ یوں ہی لگے کہ کہیں چاند طلوع ہوا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن واقعتاً ہی ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا ہے، محبت کی نگاہ سے جس نے دیکھا ہے، پیار کی نگاہ سے جس نے دیکھا ہے، وہ سدا حضور کا غلام رہا ہے۔ میاں دوسری چیز جو محبت کی وجہ اور سبب بنتی ہے وہ ہے کمال۔ آج لوگ کمال دیکھ کے محبت کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے؟ کہتے ہیں جی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے سائنسدان جو ہیں وہ چاند پہ پہنچے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں سائنس نے ترقی کی ہے، ایجادات ایسی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کا اور مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ لوگوں، سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس کی ترقی کے کمال کو دیکھ کے آج سائنسدانوں سے بھی محبت ہے، سائنس کی ایجادات سے بھی محبت ہے۔ لوگوں، یہ کمال ہے، لوگ کمال کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے جتنا کمال اپنے محبوب آخر الزمان نبی کو عطا فرمائے ہیں، جتنا کمال حضور کو اللہ نے عطا کیا ہے، اتنا کمال کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیے ہیں۔ لوگوں، چاند پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے، چاند پہ جانا آسان ہے، چاند کو قدموں میں بلانا بڑا کمال ہے۔ لوگوں، چاند پہ جانے والے بھی کمال کرتے ہیں مگر وہ اتنا کمال نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ نے اشارے سے چاند کو توڑ کے اپنے قدموں میں بلایا، کیا یہ کمال نہیں ہے؟ اگر محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو میرے حضور سے بڑھ کے اللہ نے کمال کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ لوگوں، اگر محبت حسن کی وجہ سے کر رہے ہو تو میرے حضور کا حسن جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیث بیان کرتی ہیں، اللہ نے حضور سے زیادہ کسی کو حسن نہیں دیا۔ تو پھر پیار کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ حضور سے پیار کرنا ہے۔ ذرا کہہ دیجئے کس سے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اگر کمالات دیکھ کے پیار کرنا ہے، یہ جو چاند کو توڑنے والا معجزہ ہے حضور کا، اسے میں بیان کروں تو طوالت اختیار ہو جائے گی۔ صاحبو، کفار آئے اور کہا کہ اگر تم جادوگر نہیں ہو، اللہ کے سچے نبی ہو، تو دنیا پہ تو ہم نے سنا ہے جادو چل جاتا ہے، زمین پہ آسمانوں پہ چاند کھڑا ہے، اگر جادوگر نہیں ہو، سچے نبی ہو تو توڑ کے دکھاؤ، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ لوگوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یوں حضور نے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا سرکار کی ایک انگلی کے ساتھ ساتھ آیا، دوسرا دوسری انگلی کے ساتھ ساتھ آیا۔ لوگوں، چاند پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے، چاند کو قدموں میں بلانا کمال ہے۔ لوگوں، اگر محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم سے بڑھ کے کسی کے پاس کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر نوال کی وجہ سے، اگر سخاوتوں کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جتنی سخاوتوں کا مالک بنایا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں، کیونکہ کائنات حضور کے صدقے سے اللہ نے بنائی ہے اور پھر پوری کائنات کے خزانے اللہ نے بنائے ہیں، مگر مختار کل اللہ نے محبوب کو بنا دیا ہے۔ وہ چابیاں سارے خزانوں کی اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کیسے عطا کرتے ہیں؟ ایک دن حسنین کریمین ٹھہرے تھے تو کوئی گزرتے ہوئے حاتم تائی کا بیٹا گزر رہا تھا، کسی کو کہہ رہا تھا میرا باپ اتنا سخی ہے کہ میرے باپ کے جو ہے گھر کے 8 دروازے ہیں، فقیر آئے ایک دروازے سے صدا لگائے تو میرا باپ اسے خیرات دیتا ہے، دوسرے دروازے پہ وہی فقیر آ کے صدا لگائے تو میرا باپ اسے پھر دیتا ہے، تیسرے دروازے سے وہی فقیر صدا لگائے میرا باپ اسے پھر دیتا ہے، یوں ہی 8 دروازوں سے ایک ہی فقیر صدا لگاتا جائے تو میرے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہاں سے تو لے کے آیا ہے یہاں پھر آ گیا ہے۔ باپ کی سخاوت بیان کر رہا تھا۔ لوگوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو 10 دیے ہفتہ پہلے، پھر اگر وہی فقیر آ جائے تو ہمیں شکلیں بڑی یاد ہوتی ہیں،
पिछले जुम्मे तो लै गया, हमें आज बात आया वदाई। अगर अपने ऊपर लाखों खर्च कर दें, हमें याद नहीं होता, रहते हैं मस्जिद में, अगर मौलवी साहब चंदा कर ले तो फिर कभी कर लें ज़रूरत के पेश नज़र, तो कहते हैं मौलवी साहब उन चंदे तो ही लग गए हो सारा। तो ये हमारी हालत है। तो क्या कहा हातिम ताई के बेटे ने कि मेरे बाप की सखावत का आलम यह है कि एक दरवाजे से लेके 8 दरवाज़ों तक फ़कीर सदा लगाता जाए तो मेरा बाप उसे नवाजता रहता है। हसनैन करीमैन खड़े सुन रहे थे तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, सुन तेरे बाप की सखावत ये है, इससे और सखी बड़ा सखी ना बताऊं तुझे? कहा वो कौन है? कहा सुन मेरे नाने की सखावत ये है, तेरे बाप के दरवाजे पे एक दफ़ा आया सदा लगाई, दूसरे दरवाजे पे वो तभी गया अभी ज़रूरत बाकी थी। अगर एक दरवाजे से झोली भर जाती तो दूसरे दरवाजे पे न जाना पड़ता, दूसरे से झोली भर जाती तो तीसरे पे न जाना पड़ता, तीसरे से झोली भर जाती तो चौथे पे न जाना पड़ता, चौथे से भर जाती तो पाँचवें से पे न जाना पड़ता, पाँचवें दरवाजे से अगर झोली फ़कीर की भर जाती वो छठे दरवाजे से सदा न लगाता, क्योंकि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। 8 दरवाज़ों से मांगा, अगर नामा होता वो फिर भी मांगता। इसका मतलब ये है वो इतना देता है, झोली भरती नहीं है। तुम्हें वो सखी न बताऊं जहां से एक दफ़ा कोई सदा लगाए, वो झोली ऐसे भरते हैं पूरी ज़िंदगी उसे दोबारा सदा लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और वो सुन वो सखी कौन है? वो मेरा नाना मुस्तफ़ा है जो एक दफ़ा अता करते हैं पूरी ज़िंदगी किसी से मांगने की हाजत ही बाकी नहीं रहती है। साहिबो, अगर तो मोहब्बत सखावत की वजह से होती है तो मेरे हुजूर से बड़े सखी कोई भी नहीं है। आओ प्यार करो मेरे हुजूर से, और प्यार बताने से नहीं है, हमारे किरदार से ज़ाहिर हो, हमारे ज़ाहिर से ज़ाहिर हो। चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाओ, देखने वाले को पूछना ना पड़े साहिब क्या तूने हुजूर का कलमा पढ़ा हुआ है या नहीं, क्या तू भी आशिक रसूल है या नहीं। तेरे चेहरे से नज़र आए जिसने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाई है, ये आशिक रसूल है। हुजूर की अदाओं से इसे प्यार था तो इसने हुजूर की सुन्नत को सजाया है। मियाँ नमाज पंजेगाना पढ़ा कर तू जब मस्जिद में आएगा तो किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या तू आशिक रसूल है या नहीं है। जब तू नमाज पढ़ के निकल रहा होगा तो देखने वाला कहेगा हकीकत में आशिक रसूल ये है। वक्त के दामन